الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ نشر اللہ علیہ کنفہ وادخلہ الجنہ رفق بالضعیف والشفقۃ علی الوالدین والاحسان الی المملوک او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے، اور اسی کے تعلق سے کچھ باتیں سامنے رکھنی ہیں۔ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس شخص کے اندر یہ 3 خصلتیں ہوں گی، کل قیامت میں اللہ رب العزت اس بندے کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اتنی بڑی یہ دولت جو عطا ہوگی وہ اس بندے کو عطا ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق کہ جس میں یہ 3 خصلتیں پائی جائیں گی۔ پہلی خصلت کمزوروں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا، یعنی جو بھی بندہ کسی بھی کمزور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے گا، اور کمزور سے مراد اپنے سے کمزور کا معاملہ ہے، یعنی جو ہم سے کمزور ہے اس کے اوپر ہم نرمی کا برتاؤ کریں، تو ایک خصلت یہ ہوئی کہ کمزور کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ آقا مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوسری خصلت یہ ہے کہ والدین کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کریں، ہر معاملے میں، جس میں پیارے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے، اور خود اللہ رب العزت نے اس بارے میں 15 پارے میں ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ وہاں پہ احسان کرنے کے بارے میں بتلایا گیا ہے، جس کی تفسیر الگ آئی ہے، اور خود قرآن کریم میں یہ بتلایا ہے کہ ان سے اف تک نہیں کہا جائے، یعنی ان کی کسی بات پر یعنی غلط انداز سے کچھ بھی نہیں کہا جائے۔ اور تیسری خصلت جو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ، نوکر چاکروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے۔ یہ 3 خصلتیں جس بندے میں پائی جائیں گی، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اس بندے کو اپنے رحمت کے سائے میں داخل فرمائے گا اور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تینوں خصلتوں کو اپنانے اور ان کو ہمارے رگوپے میں داخل فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔